لا اسألکم علیہ اجرا، قل اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے اللہ کی بھی مرضی ہے، اللہ کی بھی یہی چاہت ہے، اللہ کی بھی یہی منشا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان کو فرما دیجئے جو کچھ میں نے آپ کو دین کے جتنے بھی احکام دیے وہ اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن مگر میری اولاد سے میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور یہ اہل بیت کیونکہ اس میں کچھ رائے مختلف ہوتی ہیں، تو جب آپ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میں لوگ کئی معنی کرتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس کہ تم سے رجس کو دور کر دوں، یہ غلط بات ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نابریدہ تھے، ہم نے اپنی امی کا خون پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نابریدہ تھے، آپ نے اپنی امی کا خون، وہ حیض والا خون نہیں پیا، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، اور آپ دنیا میں آئے تو ختنہ بھی کی ہوئی، بعض پاگل کا پتھر کا سرم بھی لگا ہوا تھا، غسل بھی ہوا تھا، تیل بھی لگا ہوا تھا، سینگ بارہ بھی نکلی تھی، تو یہ سب کچھ تھا، بتلا دیا دنیا والوں آنکھ سے دیکھ لو یہ پاک ہے، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی امی کا اپنی والدہ کا خون نہیں پیا حیض والا۔ اور مولا کائنات جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کو اس وقت طواف کے لیے بھیجا، ایسے ہے نا اللہ کا امر ہی تھا نا، تو جب درد ذیل شروع ہوا تو خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، آواز آئی اندر آ جاؤ، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتی، اس لیے مولا کائنات جب یہاں پر آئے تو بتلا دے یہ پاک ہیں، دیکھ لو ان کو اس چیز کی یہ چیز سے پاک ہیں۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو وہ تھے کائنات میں، آپ کی زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں، کوئی روزہ قضا نہیں، بلکہ ظہر کے وقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، عصر کے وقت آپ مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی، تو بتلا دیا یہ یا تو ان میں یہ خون نہیں ہے، اگر ہے تو پھر تم جیسا نہیں ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے، یہ پاک ہے، یہاں تو رجس ہے ہی نہیں، اور اگر ہمارا خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے خانہ کربلا میں آپ کو کتنے زخم تھے، کتنے نیزے تھے، پورا بوجھ، تو آپ نے خون آلود بھی تھے، کیونکہ جب امام علی اکبر کو آپ نے اٹھایا تو اس وقت خون لگا، آپ نے نماز اثر اس وقت ادا کی، تو یہ گھرانہ پاک ہے، تو یہ کیا ہے، ان کو میں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ رجس کیا ہے؟ دنیا کے خواہشات کی رجس ہے، اور دنیا رجس ہے، شیطان رجس ہے، شیطانی عمل رجس ہے، اللہ نے ان کو حصار میں لے لیا، یہاں رجس آئے گا نہیں، کیوں؟ اللہ نے ان کو پاک رکھا، یہاں پلیتی آئے گے نہیں، اور یہ پلیتی کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ پاک ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جڑ جانا، یہ جیسے پانی پاک ہوگا تو آپ کو پاک کر دے گا، ان کا ذکر، ان کا فکر، ان کی عبادت، ان کی محبت آپ کے دل کو پاک کرے گی، ان کا جو فکر ہے، ان کی جو بات ہے آپ کی روح کو پاک کرتی ہے، آپ کی روح کو سنوارتی ہے، وہ روح کی تربیت کرتی ہے، جب روح کی تربیت ہو جاتی ہے یہ روح کی تربیت ہے، تو پھر جب نماز کا وقت ہوگا آپ نماز کی طرف جائیں گے، تلاوت کا ہوگا تلاوت کی طرف جائیں گے، ذکر میں جائیں گے، تو روح کا یہ جسم جو ہے نا یہ روح کی سواری ہے، روح اب اس کو سواری کو لے جائے گی اپنے مقصود تک، اور اگر کسی نے روح کو غذا نہیں دی، روح کی تربیت نہیں ہوئی، اس نے جسم کو غذا دی، جسم کی تربیت، تو پھر یہ شراب کی طرف لے جائے گی، یہ سانمے کی طرف لے جائے گی، یہ برائی کی طرف لے جائے گی، یہ جسم جو ہے نا آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، آپ نے روح کو غذا نہیں دی، روح کو غذا نہیں ملی، یہ آپ اس طرف نہیں جائے گی، اس لیے بھی آپ اپنے روح کی تازگی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اس پروگرام میں ضرور آیا کریں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو دیا ہے، قرآن کو ہم جب ان کی محبت ہوگی، ان کا طریقہ ہوگا، تو پھر ہم سمجھیں گے، کسی نے خوب کہا سر سے لے کر پاؤں تک
تنویر ہی تنویر ہے. جیسے بولتا قرآن آپ تفسیر ہیں. آپ کا فرمان، آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا شادی کرنا بالکل قرآن کی تفسیر ہے. ساری دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے. کیوں؟ آپ وحدت کی نشانی ہے، آپ وحدت کی علامت ہے. جو آپ سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت سے یہ جو دیوانے آپ کو جوڑتے ہیں تو یہی قرآن سے جوڑتا ہے، یہی اللہ سے جوڑتا ہے. اور یہ بھی ہے روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. کسی نے خوب آئینہ دکھایا. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بد میں خیال میں، نہ آئینہ دکانیں ساتھ میں. کچھ کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک قلم کے جنبش سے کروڑ محمد بنا دے. اب میں نام نہیں لیتا. ایک مولوی نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو قلم کے ایک جنبش سے کروڑ محمد بنا دے. تو پھر مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ اٹھے، آپ نے اعلان کیا، نام بھی لیا مولوی کا. اے مولوی تو نے کیسے کہا؟ اس نے کہا جی آپ نے قرآن پڑھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. قرآن تو فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے فرمایا پھر شے کی تعریف کرو، شے کی تعریف کرو. اس نے کہا جو شے موجود ہے وہ شے، جو موجود ہے وہ شے ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام شان و ذات موجود ہے. ہاں جی موجود ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ دوسرا محمد بھی نہیں بنائے گا. اگر دوسرا محمد بنائے گا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق. اے محبوب آپ کو دنیا میں مبعوث نہ فرماتا، آسمان نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الارض. اے محبوب آپ کو مبعوث نہ فرماتا تو زمین بھی نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت اظہرت ربوبیہ. اگر میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تو اللہ تو ظاہر ہو چکا. اب تو اس لیے دوسرا محمد نہیں بڑھے گا. آسمان زمین بن چکے. آپ کے پسینہ مبارک سے جمیع انبیاء علیہ السلام بنے. اصحابہ کرام جنت دوزخ قلم لوح قلم آپ کے پسینہ مبارک سے بنے. تو بن گئی. اب دوسرا نبی دوسرا محمد نہیں ہوگا. اگر آپ کی بات مان لی دوسرا محمد اگر اللہ تعالیٰ بنا بھی دے، اگر نبوت نہ دے تو پھر وہ محمد نہیں. نبوت عطا فرمائے تو پھر محمد ہوگا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے نام بڑھا دیا. اب تیرے کہے سے نہیں کہ اس آیت کی جیسی مرضی تشریح کرو، ایسی تشریح نہیں. الحمدللہ یہاں پر عقیدہ بھی سنوارا جاتا ہے، آپ کی روح کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ کی آل سے، قرآن سے بھی جوڑا جاتا ہے. اور یہی اس کا گھر ہے. ذات خدا اس کا جو منزل ہے خدا، اور اس ذات تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ، آپ کی محبت وہاں تک پہنچائے گی. وما علیہ الا البلاغ.